اب میں علامہ صاحب کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور اپنا ایک مشہور مضمون مسجد اقصی سے مراد بیت المعمور سب سے دور والی مسجد ہے، اس پہ ہمیں اپنا لیکچر دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان۔ میرے گھر سے یہ ادارہ بھی سب سے دور ہے جہاں جاتا ہوں اٹینڈ کرنے، اور اس کا نام بھی بیت المعمور ریسرچ سینٹر ہے۔ تو یہ جو ٹاپک ہے یہ اس میں ماشاءاللہ کافی تیزی سے برکت ہو رہا ہے۔ وہ ابھی ایک فیس بک میں ڈالا تھا پہلے اردو میں، تو اس میں 89,000 ریچ ہو گیا، اور جو پسند کرنے والے لوگ تھے وہ تقریباً 4,600 ہوئے، اور جو اس کو بالکل دل سے پسند کرنے والے یعنی لو کا نشانی آتا ہے وہ بھی 300 سے زیادہ ہو چکا تھا۔ پھر اس کو انگلش میں ڈالا تو انگلش بھی اتنا تو نہیں کیا اردو کے جتنا، لیکن بہت اچھا گیا، 1450 کتنا پسند کیے لوگ، اور اس میں بھی دل والا کافی نشانی تھا۔ اسی طریقے سے عربی میں بھی بہت اچھا رسپانس رہا، سب ملا جلا کے میں کیسے کچھ 2.25 لاکھ ایریش ہو گیا اس کا۔ تو یہ ریکارڈ بھی توڑ دیا، اس کے پہلے جو بھی ریکارڈ تھا وہ سب کو توڑ کے ماشاءاللہ کفا کافی آگے بڑھ گیا، اور اللہ کا شکر ہے یہ آگے بڑھتے رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ بہت ہی قیمتی ٹاپک ہے۔ اس سے آنکھ دماغ کھولنے کا دعوت بھی ملتا ہے، اور غور فکر کا بھی دعوت ملتا ہے کہ بھئی غور فکر کرو، کیونکہ جب مختلف قسم کی روایت ہوں تو قرآن کی روشنی میں کون سا روایت صحیح نظر آتا، کچھ محنت کر کے، جیسا انہوں نے ابھی 6,236 کا بھی تو روایت ہے، لیکن وہ چھوڑ کے غلط روایت کے پیچھے پڑ گئے۔ تو اتنا تو غور فکر کرے کہ 2-3 قسم کا روایت ہے تو کون سا عقل کو فٹ ہو رہا ہے، کیونکہ جب سبھی روایت ہے تو سبھی کا مقدس ہونا ثابت ہو رہا ہے، لیکن ہر کوئی تو مقدس نہیں ہوگا نا، تضاد ہے، تو ایک صحیح ہوگا ایک غلط ہوگا۔ تو اس کے بعد وہ اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ ایک مولوی صاحب آئے تھے نیٹ میں، بہت کچھ بولے، جواب دیا۔ ایک پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ الاقصی جو ہے 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یا تو سب سے دور یا مسجد کا نام ہو الاقصی، تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو میں نے بولا چلو معنی 2 استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ نام موجود تو پہلے سے ہوگا نا، مسجد جس کے طرف ال کر کے اس کو مخاطب کرے گا الاقصی۔ تو معراج کے موقع تک کسی بھی دنیا میں کسی بھی مسجد کا نام اقصی تھا ہی نہیں، کیونکہ اقصی نام تو کوئی سر پھیرا ہی رکھے گا نام، کیونکہ الاقصی کے معنی سب سے دور، تو ایسا نام کیوں رکھے گا؟ ہر کسی کا خواہش ہے کہ میں جو مسجد بنا رہا ہوں سب سے قریب ہو، لوگ اس میں بھرے اور برکت والا ہو۔ سب سے دور بول دیں گے تو کون آئے گا سب سے دور؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھاگ گئے وہ۔ اب کوئی اور آ کے بولتا ہے کہ وہ ہر مسجد کا جو نام ہوتا ہے، ابھی تو بہت سے مسجد کا نام کوبا رکھا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا اقصی بھی رکھ دیتے ہیں، لیکن اس سے یہ مراد تو نہیں ہوتا ہے کہ وہی بولا اقصی، وہ سب بیکار بات ہے نا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے سے اقصی کا نام ہونا چاہیے، اور ہم کیسے اقصی نام رکھ دیں گے؟ کیونکہ یہ تو قبلہ اول ہمارا تھا چند روز کے لیے، یعنی قلیل وقفے کے لیے، لیکن یہودی کا ہمارے سے بہت پہلے 2000 کتنا سال پہلے سے یہ تھا، اور 2000 یا کم ہوا ہوگا، 2000 نہیں ہوگا، لیکن نہیں 2000 نہیں، بہت کم تھا، ہم ابھی سے 2000 سال سے زیادہ ہو گیا۔ تو کیا بول رہے تھے،
हाँ, यहूदियों का किबला तो था, ये पहले से और अभी तक है। ये अलग बात है कि वहां पर ही कचरे का ढेर था, इसलिए कुरान शरीफ में आता भी है कि आपको वो किबला के तरफ मुंह करवाएंगे जिससे आप राजी हो, आप खुश हो। इसके मैंने इस किबले से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश नहीं थे, क्योंकि ये तो पूरा 7 नंबर आयत के तहत और बाइबल में जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसके तहत भी ये मस्जिद हैकल सुलेमानी जिसका नाम था, टेम्पल ऑफ सोलोमन होता था, अक्सर कभी इसका नाम ही नहीं था। ये मस्जिद 500 साल मिराज के 500 साल कबल तबाह हो गया था, तो उसका दीवार भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक दीवार एक गरिया बचा, और वो दरवाजा खिड़की का तो सवाल ही नहीं आता जब पूरा तबाह हो गया। अटर डिस्ट्रक्शन का लफ्ज इंग्लिश में ये तर्जुमा में ये लोग देते हैं। तो उसके बाद फिर ये अक्सा मस्जिद आपको तबाह होने के बाद, और उधर कोई बरकत भी नहीं था, सब कुछ गड़बड़ हो गया था। उसमें जो लोग आबाद करते थे उस मस्जिद को, कुरान का लफ्ज उनका मुंह काला किया। मुंह काला का लफ्ज पता नहीं अरबी में क्या है, लेकिन उर्दू में मुंह काला करने का उर्दू में आता है कि इतना उनका बेइज्जती हुआ, मस्जिद तबाह हुआ और लोगों का मुंह काला हुआ। तो ये बरकत वाला जगह तो था ही नहीं। अब वो खेतों में अगर कुछ बरकत हो कि उधर में वो ओलिव को क्या बोलते हैं उर्दू में, जैतून, जैतून वगैरह ऐसा होता है या और भी चीजें होती, तो इससे तो कोई बरकत का क्या। असल जगह जब अगर बेबरकत हो गया और अल्लाह ताला बोल रहे कि अब तुम अगर जब सही हो गए तो ये मस्जिद बनाने का इजाजत मिलेगा। और फिर ये मस्जिद को खाली मस्जिद बोला जा रहा है, ये 7 नंबर आयत में 5-6 सब में, लेकिन उसको बोला गया मस्जिद अल अक्सा। तो ये एक ही मस्जिद का तो जिक्र नहीं चल रहा है ना, अल अक्सा अलग था, ये अक्सा अलग है। और किसी ने ये भी बोला तसलसल चल रहा है, 1 नंबर आयत में अल अक्सा से कुछ और मुराद ले ले और इधर अक्सा सर भाई, तो इधर खाली अक्सा है, अल अक्सा नहीं है, और इधर अक्सा है ही नहीं, इधर खाली मस्जिद है, उधर अल अक्सा मस्जिद है, मस्जिद अल अक्सा है। तो ये तो सिर्फ मस्जिद बोला गया है, अक्सा अल अक्सा तो इसके साथ जोड़ा ही नहीं गया है, और तसलसल भी नहीं है पूरा, क्योंकि बीच में जो 2-3-4 आयतें हैं उसमें एक आयत तो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने का भी है, मूसा अलैहिस्सलाम का भी है, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने का भी है, तो वो वैसा तसलसल तो नहीं चल रहा है। अच्छा, एक तो ये बात हो गया कि नाम का चक्कर ख़त्म हो गया, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए बिल्कुल ख़राब लगता था ये वाला किबला कि ये कचरे का ढेर था। अभी तो हम नमाज पढ़ते हैं तो खाना काबा हमारे आंखों के सामने तस्वुर हो सकता है, लोग तवाफ कर रहे हैं, एक खूबसूरत रूहानी मंजर नजर आएगा, और उस किबला के साथ तो कचरे का ढेर नजर आ रहा है। तो ये अजीब किस्म का बात है। और वो खिड़की दरवाजा का चक्कर, अच्छा पहले तो लोग 12-13 साल, पता नहीं, मैंने बहुत पहले ही मजमून लिखा था, और जैसा मेरा आदत है कोई पढ़ते पढ़ते तो इतना है नहीं जो मजमून लिखे, तो मैंने उबैदुल्ला को, सहीफा अल हदीस वाले को, गुरबा अल हदीस का, उसको फोन करके पूछा था, यार वो कौन सा मस्जिद है जो तुम सुनते हैं कि काबा के एकदम ऊपर में है, तो वो बताया था। फिर उसके बाद मैंने तहकीक किया, मैंने बोला कि ये अक्सा मस्जिद का इतना तारीफ करके अगर अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि उधर रात के कुछ हिस्से मिले गया, तो ऐसा कौन सा कमाल किया, उससे तो कम टाइम में बंदे लोग भी ले जाते हैं। फिर लोग बोलते हैं कि उस जमाने में दूर था, मैंने बोला उस जमाने में भी अगर दूर मानो, और बोलते इधर सबसे दूर का कंसेप्ट है, अगर उस जमाने में भी दूर मानो तो उस जमाने से भी कितना 100 साल पहले, पता नहीं कितना 100 साल, अच्छा खासा टाइम पहले है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के महफिल में रानी का तख्त लाने का बात हुआ, तो जिन बोला आप जगह से उठोगे तो उसके पहले ले आएंगी, और आलिम ने बोला आंख पलकने के पहले आ जाएगा। तो वो तख्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा भारी था, और इतना कम कलील वक्त में आ गया, तो अगर रात के कुछ हिस्से में वहां ले गया तो ये कौन सा कमाल हुआ। और फिर लोग बोलते थे कि इस आयत से सिर्फ जमीन का सफर मुराद है, इस तरह से जमीन का सफर मुराद है, और आसमान का सफर मुराद नहीं हो सकता है, नंबर 1। और नंबर 2, मुराद तो रात का सफर है, दिन का सफर भी नहीं है। तो मैंने बोला मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल के साथ हिजरत किए, वहां भी इस तरह का लफ्ज आया, और वो 18 दिन का सफर था, दिन का भी था, रात का भी सफर था।
تو وہ دن اور رات دونوں کا سفر ہو گیا. اور پھر وہ فجر لیال عشرین میں ہے وہ لیل اذا یسری. لیل جب سفر کرتا ہے تو لیل جب سفر کرتا ہے تو بادلوں میں اوپر میں جو اندھیرا ہوتا ہے وہاں بھی روشن ہو جاتا ہے اور زمین بھی روشن ہوتا ہے. تو یہ دونوں طرف کا سفر کا بات ہو گیا. وہ لیلی یہ تو خالی زمین کا نہیں رہا بلکہ فجر وہ لیال عشرین یہ 89 نمبر سورہ ہے 30واں پارے میں. تو یہ سارا پوائنٹس تھا. اور اس کے ساتھ یہ تھا کہ وہ 12 سال پتہ نہیں 13 سال لوگ تنقید کرتے تھے تمنا ذاتی خیال ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذاتی خیال تھا لیکن وہ میرے کو پتہ چلا کہ امام جعفر کا بھی اس قسم کا قول ہے. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ پاکٹ کے اندر ایسا لائبریری کھل گیا ہے جس کا مقابلہ دنیا کی تاریخ میں کسی لائبریری نے اتنا بڑا مقابلہ نہیں کیا ہے. بلکہ دنیا کا جو بھی لائبریری ہو بڑے سے بڑا اس سے 1000 گنا یا اور زیادہ گنا بڑا یہ لائبریری ہے. چھوٹا سا پاکٹ میں آپ نیٹ میں چلے جائیے اس کے ذریعے جو ٹاپک چاہیے جیسا چاہیے. لائبریری میں تو کھوجنا ہوتا تھا ہم لوگ کو اپنا زمانہ یاد ہے. آپ لوگ کے زمانے میں بھی یہ نیٹ تو ابھی مشہور ہوا ہے ورنہ لائبریری ہوتا تھا. تو ادھر جاؤ تو ادھر تلاش کرو مدد لو تلاش کرنے میں اور اس میں ٹائم لگتا تھا. پھر وہ کتاب کے اندر الگ تلاش کرو یعنی کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا. لیکن آج کل گوگل میں تو آپ سرچ کریے جو بھی الفاظ آپ کو سمجھ میں آتا ہے ڈال دیجئے 1-2 دفعہ ٹرائی کریے. پہلے ٹرائی میں بھی ہو جاتا ہے. میں تو کبھی سرچ کرواتا ہوں تو یوں بولتا ہوں اور یوں ابھی گردن سیدھا کرتا ہوں تو پھر بولتا ہے کہ پھر ٹیڑھا کرو آ گیا وہ. تو پھر دیکھتے کہ وہ پہنچ گیا. تو اتنا جلدی الماری میں تلاش کرو تو اس سے جلدی اب ہوتا ہے. اگر کوئی کتاب کھو گیا وہ نہیں مل رہا ہے نا تو میں الماری میں اب تلاش نہیں کرتا ہوں. میں وہ تو چلو نیٹ میں دیکھ لیں گے. وہ ایک مضمون لکھا تھا جس میں وہ جو بڑے حضرت جو ہیں بریلویوں کے کیا نام ان کا امام احمد علی رضا بریلوی کیا امام احمد احمد رضا بریلوی. حضرت ہاں وہ اچھے شخص تھے. ان کی شخصیت سے یا ایسا کوئی علم سے کوئی میرا جھگڑا نہیں ہے لیکن کوئی چیز اگر گڑبڑ ہو تو وہ انسان تھے. میرا بھی گڑبڑ ہو سکتا ہے اور ایک دفعہ گڑبڑ ہوا بھی تھا لیکن جس کے ذریعے وہ وضاحت ہو گیا اس کا ہاتھ چوم لیا میں نے تو وہ اور زیادہ عزت میں تبدیل ہو گیا. ابھی تک لوگ یاد کرتے ہیں. عامر عبداللہ صاحب بھی سناتے ہیں کہ یہ غلطی کو بڑے عالم سے تسلیم کرتا ہے بلکہ ہاتھ چومتا ہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. غلطی تسلیم کرنا یہ تو کوئی چھوٹا نہیں بن جاتا اس سے اور عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ دیتا ہے. آخرت بھی بہتر ہوتا ہے. تو آپ لوگ بھی غلطی کو تسلیم کرنے کا صفت رکھیے. ہے ہوگا شاید لیکن کوئی کمی ہو تو اس کو پورا کر لیجیے. تو میں کیا بتا رہا تھا کہ یہ پھر بتاؤ تم کیا بتا رہے تھے. تم غور سے یاد رکھا کرو. امام احمد رضا ہاں صاحب تو ان کا یہ بولنا تھا کہ سورج گھوم رہا ہے دنیا کے راؤنڈ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا آیتوں سے بھی ثابت کر رہے تھے. اور عبد القدیر خان جو ایٹم بم والا ہے وہ بولا یہ بہت بڑا عالم ہے تو اس پوائنٹ پر غور فکر کرنا چاہیے. تو میں نے غور فکر کیا تو ایک بچی ہوتی تھی تو اس کو میں نے بولا نیٹ میں تلاش کرو قدیر خان کا خط کہاں سے ملے گا. کبھی دیکھا ہی نہیں تھا خط. آدھا منٹ بھی نہیں لگا ہوگا 15-20 سیکنڈ میں قدیر خان کا خط سامنے آ گیا. دیکھ لیا اس میں. پھر اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بھی بنایا ایک مضمون بھی لکھا جو کہ 100 کتنا 10-12 سال میں کچھ ہے ایسی لگ بھگ 100 کے تھوڑا سا زیادہ سال 2 دفعہ وینس ایک سیارہ ہے پلینٹ ہے دنیا کی جیسا دنیا سے تھوڑا چھوٹا ہے اور سورج کے کافی قریب ہے دنیا کے مقابلے میں. تو اس کا خاص بات یہ ہے کہ اس کا ایک دن جو ہے وینس کا 1 سال سے زیادہ ہوتا ہے. یہ کیسے ہوگا. عموماً تو سنتے ہوئے آیا تھا کہ سال میں اتنے دن ہوتے ہیں. یہاں سال میں دن نہیں ہوتا دن میں سال ہوتا ہے. یعنی ایک دن جو ہے وہ 1 سال سے لمبا ہے. اس کا وجہ کیا ہوگا.
اٹ فرحت جی کیا وجہ کیا ہوگا آپ بتائیے. کیونکہ وہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. انہوں نے کہا نا کہ وہ سورج ایک دن ایک سال سے زیادہ کیوں ہوگا؟ کہ وہ اتنے ہی ٹائم میں وہ جب اتنا بڑا ہے تو وہ اتنا ٹائم میں لے گا نا گھومنے. ارے بھائی تو ایک دن ایک سال سے بڑا کیوں ہوگا؟ وجہ کیا ہے اس کا؟ وجہ یہ ہے کہ دن اور رات جو ہوتا ہے نا وہ دنیا لٹو کے جیسا گول گھومتا ہے. 24 گھنٹوں میں پورا ایک سرکل گھوم لیتا ہے اپنے جیسا. گاڑی کا چکر 2 قسم کا موومنٹ ہوتا ہے. ایک تو وہ اپنے بیئرنگ کے اوپر گول گھوم رہا ہے اور ایک راستے کو طے کرتے ہوئے آگے جا رہا ہے. تو دنیا کا بھی جو بیئرنگ کے اوپر گھوم رہا ہے وہ 24 گھنٹے میں ایک سرکل کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے جب وہ سورج کے راؤنڈ جاتا ہے وہ 24 گھنٹے میں نہیں، وہ پورا سال میں جاتا ہے. موسم کا تبدیلی، سورج سے قریب ہونا دور ہونا، یہ سب باتیں جو ہیں یہ سورج کے راؤنڈ، یہ جیسا سورج ہے نا مائک، اور یہ دنیا ایسا گول گھوم رہا ہے. یہ 24 گھنٹہ یوں جاتا ہے تو ایک سال پورا کرتا ہے. تو وینس جو ہے یہ جو ایک سال والا راؤنڈ ہے، پتہ نہیں ایک سال میں جاتا ہے یا کتنا، جو بھی ٹائم ہے وہ جلدی کر لیتا ہے. لیکن جو خود اپنے بیئرنگ کے اوپر گھوم رہا ہے اس کو ایک سال سے بھی زیادہ لگتا ہے ایک چکر مارنے میں. جو ہم 24 گھنٹے میں کرتے ہیں وہ اپنے سال سے زیادہ چکر ٹائم لیتا ہے خالی گول گھومنے میں. تو اس کا جو ایک دن ہے وہ ایک سال سے بھی بڑا ہوتا ہے. تو یہ بات ہے. تو یہ 100 کچھ سال میں 2 دفعہ سورج کے سامنے سے گزرتا ہے. سورج کے سامنے سے گزرتا ہے. اب یہ اگر سورج ہے نا تو یہاں سے وینس گزرتا ہے کیونکہ وہ اس کے راؤنڈ جا رہا ہے نا، تو سامنے سے یوں گزرتا ہے، بڑا رفتار ہوتا ہے سب کچھ. لیکن چونکہ وینس جب یوں گزر رہا ہے تو وینس تو سیارہ ہے، اپنا روشنی نہیں ہے. جیسا چاند ہے، دنیا ہے، جو سورج سے روشنی آتا ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. تو وینس جو ہے اس کا جو سورج کے طرف حصہ ہوتا ہے وہ تو روشن رہتا ہے، لیکن سورج کے اس طرف جو ہم لوگ کے نظر میں نظر آتا ہے، ہم تو سورج کو دیکھتے ہیں اور بیچ میں ایک اسٹریٹ لائن میں وینس جا رہا ہے. تو وینس کا اس طرف کا ایسا جو ہوتا ہے وہ اندھیرا ہوتا ہے. تو ایک کالا سا نقطہ نظر آتا ہے، سورج بہت بڑا ہے نا، کالا سا نقطہ نظر آتا ہے، یوں جا رہا ہے. وہ کالا نقطہ جو نظر آتا ہے وینس ہوتا ہے. وہ وینس جب یہاں سے گزرتا ہے تو اللہ نے کی تھا یہ تقریباً دنیا سے تقریباً 6 گھنٹہ نظر آتا ہے. کتنے گھنٹہ؟ 6 گھنٹہ نظر آتا ہے. تو اگر سورج دنیا کے راؤنڈ گھومتا تو وہ 6 گھنٹہ تک تو یہ پوزیشن میں نہیں رہتا نا. تو وینس کیسے 6 گھنٹہ تک نظر آیا اس کے میں نے؟ اس کا مطلب آٹومیٹک ہو گیا، نظروں سے ایک دم ثبوت کے ساتھ، شہادت کے ساتھ ہو گیا کہ سورج کھڑا ہے اور وینس یوں سی اسٹریٹ لائن میں گزر رہا ہے. ورنہ تو سورج 6 گھنٹہ تو آدھا دن ہو جاتا نا، 12 گھنٹہ کا آدھا ہو جاتا ہے. وہ تو اگر زوال میں تھا تو غروب میں آ گیا، اگر طلوع میں تھا تو زوال میں آ گیا، اگر ظہر کے ٹائم میں تھا تو وہ پتہ نہیں اثر ہو جائے گا، جو بھی ہو جائے گا. تو یہ 6 گھنٹہ تک بالکل اس کے ایک ہی سینٹر سے گزرا، ایک ہی اسٹریٹ لائن میں گزرا. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ سورج کھڑا ہے اور وینس گزر رہا ہے. تو یہ ثبوت کے ساتھ چلے گیا تھا. تو اس طریقے سے غور فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ رحمت سے نوازتا ہے، پوائنٹس آ جاتے ہیں صحیح. تو اقصی مسجد جو ہے اس کا میں نے ایک بہت زبردست پوائنٹ دیا تھا کہ تنقید ہوتا تھا کہ اتنا سال سے تم اپنا خالی خیالات دے رہے ہو، کوئی اور پرانا کوئی حوالہ نہیں ہے. لیکن وہ میرے کو پرانا حوالہ نیٹ سے مل گیا. امام باقر رحمت اللہ علیہ، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے تھے شاید، پوتے کے بیٹے، اور ان کے بیٹے تھے امام جعفر. ان دونوں کا قول ہے. امام باقر نے بتایا کہ جو سورہ بنی اسرائیل کا یہ جو الاقصی ہے آسمان کی طرف بتایا کہ ادھر ہے، دنیا میں ہے ہی نہیں. اور امام جعفر رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ یہ اقصی مسجد
آسمانوں میں ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے، اور جتنا بھی حدیث ہے بغیر ایکسیپشن کے، ایک بھی حدیث ایسا نہیں ہے، ہر حدیث میں 7 آسمان میں جانے کے بعد بیت المعمور کو 7ویں آسمان میں دیکھنے کا ذکر ہے، اور آیت کہہ رہا ہے کہ مسجد حرام سے الاقصی تک لے گیا، تو الاقصی تک جو لے گیا معراج کا پورا کہانی آ گیا اس میں کہ اقصی تک گیا، بیت المعمور تک گیا، بیچ میں کوئی مسجد ہوتا تو وہاں تک نہیں گیا نا، کیونکہ آیت تو کلیئر بتا رہی ہے۔ اور امیر عبداللہ بھائی بھی بہت دفعہ بولتے تھے کہ اجاز ستار پہلا شخص ہے جو معراج کا واقعہ قرآن سے ثابت کیا، تو اس کو بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن سے ابھی تک ثابت نہیں ہوتا تھا، اچھے اچھے لوگ، اور اس وجہ سے وہ دنیا کا اسرا کو سمجھتے تھے کہ زمین کا سفر، تو آسمان میں تلاشی نہیں کرتے تھے، کوئی مسجد نبی بول دیتا تھا، کوئی کچھ بول دیتا تھا، لیکن یہ اللہ کے شکر ہے کہ اس سے پتہ چل گیا کہ اس طرح کہ میں نے کیا ہے، دن رات دونوں سفر ہے، آسمان اور زمین دونوں کا سفر ہے، تو وہاں جانے کا سفر، ابھی امام جعفر اور امام باقر جب بول دیے تو اس کے میں نے ایک پرانا بات ثابت بھی ہو گیا، اور جب پرانا بات ثابت ہو گیا تو پھر میرا مضمون جو تھا اس کو کیا سونے پہ سہاگا، سونے پہ سہاگا۔ ایک بات اسی سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں آئی ہے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وہاں جو 16 مہینے تک انہوں نے وہاں پہ کیا تھا، 16 مہینے ہیں اس میں تفسیر میں، کیا 16 مہینے وہاں پہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر آپ کو اسی طرف پھیر دیا گیا تھا آپ کا روح۔ تو آپ جو فرما رہے ہیں کہ یہ آسمانوں پہ ہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، تو یہ کیا آسمانوں پہ وہاں کے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں آئے تھے، لیمن ترزا کا جو لفظ قرآن کا آیت کہتا ہے، ہاں کہ وہ تو آپ بھی آپ فرما رہے تھے کہ وہاں کچرا وغیرہ تھا تو اس لیے اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا ہوگا۔ خیر یہ بات تو یہ تو ایک وہ ہے فرضی بات سمجھی گئی ہے، مگر میں کہہ رہی ہوں کہ اگر وہاں پر ہے بیت المعمور پہ یہ تھی اس طرف رخ کرنے کا جو کہہ رہے ہیں، تو وہاں تو کوئی پسند کرنے کی ایسی بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اس کا جواب بھی ہے، آئندہ آپ یہ سوال نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ بیت المعمور کے طرف یہودی لوگ منہ نہیں کر رہے تھے، اس کو اچھے سے، یہودی نہیں کہا میں، 16 مہینے تک اللہ کے نبی کریم صلی اللہ ہاں میں بتا رہا ہوں نا، اسی پہ آ رہا ہوں جی ہجرت کے بعد 16 مہینے، ارے بابا جب بھی تھا ہجرت کے بعد یا وہ پہلے ہو، لیکن اس کے طرف منہ کرنے کا بات ہے سوال۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت المعمور کے طرف کبھی منہ نہیں کر کے نماز پڑھے، اور یہودی بھی کبھی بیت المعمور کے طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھا، یہ تو عجیب بیوقوفانہ بات ہوگا، کیونکہ بیت المعمور کا ذکر ہی تو میرے خیال سے قرآن شریف میں آتا ہے نا، اس کے پہلے کتابوں میں تو نہیں آتا ہے، تو بیت المعمور کی طرف کہاں سے منہ کرتے؟ منہ جو کیے تھے ہیکل سلیمانی کی طرف کیے تھے، قبلہ اول اس کو بولتے ہیں، قبلہ اول تو ہے فلسطین میں، میرا جھگڑا یہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے یا نہیں گئے، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر گئے بھی تو لیکن وہ قرآن میں جو اقصی لکھا ہے، میں صرف اس سے مراد لے رہا ہوں کہ اس سے یہ ہیکل سلیمانی نہیں، اس کا نام تو اقصی تھا ہی نہیں، یہ زبردستی اس کو اقصی سمجھ رہے، اس کا ذکر 7 نمبر آیت وغیرہ میں کہ تباہ کر دیا گیا اس کو، تو وہ پہلے نمبر آیت میں ہیکل سلیمانی کا ذکر نہیں ہے، اس میں بیت المعمور کا ذکر ہے، اور جو قبلہ اول ہے وہ 7 نمبر آیت میں ٹوٹل تباہی کا ذکر آ رہا ہے، اور مسلمان بھی اسی کو دیکھتے تھے، یہ کچرے کا ڈھیر تھا، اور یہودی کا ابھی بھی یہی قبلہ ہے، اب تو کچرا نکال دیا ہے، اب تو بہت کچھ ہو گیا، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب جگہ کا فتح کیے تھے تو وہ کچرا صفائی کیے تھے، اور دیوار گریا ادھر میں پھر تھا، وہ دیوار گریا کو جا کے یوں ہاتھ پکڑتے یہودی لوگ، بولتے ہم نے اپنے ٹیمپل کا کیا حال کر دیا، کہ ٹیمپل کا یہی نہیں پتا ان کو کہ تھا کہاں، ویسے تو پتہ ہے کہ یہ ایریا تھا، لیکن یہ ایریا میں کیسا فاؤنڈیشن تھا وہ کھودا کھودی کرنے میں گڑبڑ کرتے، بلکہ جب یہ تسلیم کیا تھا نا اپنا ڈونلڈ ٹرمپ،
تو لوگوں کا اعتراض بہت کم ہوا، جیسا امید تھا کہ بہت شور گل ہوگا، یہ وہ ہوگا، نہیں ہوا۔ اس میں عامر بھائی کا رسپانس یہ تھا کہ آپ کے مضمون کی وجہ سے سب ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، یہ ان کا کہنا تھا کہ آپ کے مضمون کی وجہ سے یہ رسپانس نہیں ہوا، کیونکہ پہلے سبھی سمجھتے تھے کہ یہی ہے سب کو قبلہ اول تو تھا ہی ہے، اس میں تو میں کبھی انکار ہی نہیں کر سکتا ہوں، قبلہ اول فلسطین ہی میں تھا، لیکن بیت المعمور قبلہ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، قبلہ اول نیچے تھا، یہ ہم لوگ زبردستی بول دیے کہ قرآن نے قبلہ اول کا نام اقصیٰ کر دیا۔ ارے بھائی اس کا نام ہیکل سلیمانی ہے، یہ یہودیوں کا مسجد تھا، قبلہ تھا، ہمارا کیسے ضرورت ہوگا کہ ہم نام تبدیل کر دیں؟ اللہ کیوں کرے گا؟ وہ بھی 500 سال تباہ ہو گیا، آپ بولتے اس کا نام بھی تبدیل کر دو۔ تو ایسے مسجد کا نام، مسجد جب دوبارہ بن جائے گا اس کے بعد کا اگر نام تبدیل کرنا ہو، کچھ کرنا ہو تو کرے، لیکن ابھی کیا اس کا تو مسجد کا کوئی، اور جب وہ قرآن کا نزول ہوا تو اس میں تو کچرے کا ڈھیر تھا، تو نام تبدیل کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ تو کوئی سینس نہیں ہے۔ اور پھر وہ تو عالم جو تھا وہ زیادہ بڑا کارنامہ بتایا، آنکھ پلکنے کے پہلے آ گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا شان شوکت سے کیا ذکر کر رہے، تو یہ کوئی شان کا بات ہی نہیں تھا کہ اگر ادھر لے گئے، مگر ایسا شان نہیں تھا کہ وہ زمانے کے حساب سے شان ہوتا بھی اگر تو کوئی ایسا شان نہیں تھا جو بعد میں گڑبڑ نہیں ہو جائے کہ انسانوں کے ہاتھوں وہ شان بہت پیچھے رہ جائے، تو پھر تو یہ تو شرک والا پہلو آ جائے گا کہ اللہ سے زیادہ تیز انسان کا سفر ہو رہا ہے، تو یہ بات ہے۔ تو میرا اس سے انکار نہیں ہے کہ اس کو کنفیوز مت کریے، کیونکہ بیت المعمور اپنی جگہ ہے، لیکن وہ اقصیٰ اس کو بولا گیا ہے، قبلہ اول کا نام اقصیٰ تھا ہی نہیں، اس کا بعد میں ذکر آ رہا ہے، اور نوح علیہ السلام وغیرہ کے بھی ذکر کے بعد آ رہا ہے، تو نوح علیہ السلام تو بہت پہلے ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی بہت پہلے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کہ کافی سالوں کے بعد میں سلیمان علیہ السلام آئے، اور وہ اس کے وہ تھے، بانی تھے، جی ہیکل سلیمانی ہیکل سلیمانی کے، اور سب روایتوں میں ملتا ہے، لیکن وہ کوئی ایسا سب اسرائیلی روایتوں کا ہے، کوئی سر پر اتنا نہیں ہوتا، کیونکہ بائبل میں بھی لکھا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، بڑا کلیئر ہے۔ داؤد علیہ السلام نے جگہ لیا تھا، سامان خریدا تھا، سب کچھ کیا تھا، لیکن اللہ نے بولا تم نے بہت جنگ ونگ کیا ہے اور خون بہایا ہے، اس لیے تم یہ مسجد نہیں بناؤ گے، تمہارا بیٹا ہوگا پیدا، اس کا امن کا دور ہوگا، وہ بنائے گا۔ تو میں نے یہودیوں کو یہ بھی بولا کہ ابھی جو تم نہیں بنا سک رہے ہو اس لیے نہیں بنا سک رہے ہو، تم ابھی بھی خون بہا رہے ہو، تم خون بہانا بند کرو، تو پھر جا کے اللہ تعالیٰ تم کو فضل دے گا، تم بنا سکو گے، کیونکہ بائبل خود کہہ رہا ہے کہ بہت خون بہایا تھا اس لیے نہیں بنا سکے گا، تو یہ بات ہے۔ تو یہ قبلہ اول تو بے شک وہی ہے جو یہودی کا بھی تھا، اور ادھر گئے بھی اگر ہیں تو میرے کو کوئی ایسا اعتراض نہیں، کیونکہ اس پہ تو میرا مضمون نہیں، میرا مضمون یہ نہیں ہے کہ گئے تھے یا نہیں گئے تھے، میرا مضمون ہے کہ یہ اقصیٰ سے مراد بیت المعمور ہے جو 7ویں آسمان میں ہے، اور الاقصیٰ کے معنی سب سے دور، تو سب سے دور وہی مسجد ہے، 8واں آسمان ہے نہیں، 7ویں آسمان پہ ہے، تو 7واں آسمان سب سے دور ہے، اور وہیں پر یہ مسجد ہے، اور وہیں تک لے گئے، آیت بھی بتا رہا، ہر چیز اتنا ٹیلی کر رہا، اور پھر امام باقر اور امام جعفر کا بھی کال آ گیا، تو یہ سونے پہ سہاگا ہو گیا ایک دم۔ اس کو عامر بھائی بھی اس پوائنٹ کو بولے تھے یہ ہائی فائی ہے، اور میرے مضمون میں عامر بھائی نے وہ پوائنٹ لایا تھا کہ جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سوال کیا جاتا تھا تو وہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے آیت سے شروع کرتے تھے، یعنی ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو اوپر کا بیت المعمور سمجھتے تھے، اور ادھر دنیا کا مسجد نہ ہو۔ پھر بخاری شریف بھی میرے فیور میں ہے نا، باب الصلاۃ کا پہلا حدیث اور باب المعراج کا پہلا حدیث، اس میں کلیئر ہے کہ دنیا سے کعبہ سے ڈائریکٹ اوپر آسمان کی طرف گئے، ادھر ادھر کہیں نہیں گئے۔ تو بخاری بھی میرے ساتھ ہے، ہمارے ٹیم میں خالی عورتیں نہیں ہیں، امام بخاری بھی ہیں، دو نشستوں میں ہے، باب الصلاۃ اور باب المعراج کے پہلا حدیث میں ایسا ہے۔ اچھا میرے ٹیم میں ابن کثیر بھی ہے، اس کا تفسیر بھی ہے، اس کے جو میرے خیال سے اس کا بھی پہلا ہے یا پتہ نہیں کون سا ہے، جو روایت اس میں دیا ہوا اس میں یہ ہے کہ وہ
हेकल सुलेमानी के पास से गए, लेकिन ना रब्बी उतरे ना जिब्राइल सलाम उतरे, उसी बुराक पर बैठे हुए गोल घूम के आगे चले गए। आपके मजमून का जो मेन वो है ये है कि मस्जिदुल हराम से डायरेक्ट आसमानी दुनिया का सफर हुआ, वहाँ नहीं गए, हैकल सुलेमानी नहीं गए, ना वहाँ नमाज हुई। आपका मेन जो ये मेरा झगड़ा इस बात पे नहीं कि गए नहीं गए, क्योंकि इब्ने कसीर में तो मैंने मजमून में लिखा है कि वो गए लेकिन उतरे नहीं वहाँ नमाज नहीं हुई वहाँ। और अगर उतरे भी थे तो मेरा उससे भी झगड़ा नहीं है। मेरा झगड़ा खाली ये है कि अक्सा जो लिखा गया वो बैतुल मामूर में फिट होता है, इधर फिट नहीं होता है। ये है बस, ये है मैं ये इतना छोटा सा डिफरेंस है। और बैतुल मामूर हर हदीस से साबित है। 2 हदीस तो अभी मैंने सुना दिया जिसमें फिलिस्तीन की मस्जिद का जिक्र ही नहीं है, लेकिन बैतुल मामूर का उसमें भी जिक्र है कि 7वें आसमान में बैतुल मामूर में गए। और इसी तरीके से इब्ने कसीर में उतरने का जिक्र नहीं है, वहां से है, यानी एक हदीस में, बाकी में होगा उतरने का, मैं सबका नहीं बात कर रहा हूं। लेकिन उसमें भी ऊपर जो गए तो बैतुल मामूर का जरूर जिक्र है। बैतुल मामूर हर हदीस में आया है। तो ये हदीस जो है ये मुतवातिर बोलो या जो पता नहीं क्या क्या लफ्ज आप लोग के पास ज्यादा होगा। आज कुछ शेर शायरी नहीं हुआ जो आप वो कर रहे थे, मैंने कहा जो एपिसोड आपने मुझे भेजी थी तो उसका एक क्लिप था, मुझे सुनाना था। तो अगर आप नहीं भी सुनाने वाली थी तो अभी मैं फौरन खाली करता हूँ और आपको दावत देता हूँ। ये शर्त आज मुझे हासिल हो, टीम लीडर का काम ही है ना, लेकिन आज मैं भी इस खुशी को मैं अपने तरफ ले लूं। शामिल है, आप हर प्रोग्राम में नहीं शामिल हैं, हर बुलाने बात का में बात आइए।